واہ سید واہ. اس لیے ڈبے کے دوداری نہ بنو. لوگ کہتے ہیں آج علم کے ساتھ معرفت نہیں. میں نے کہا کسی بایزید کی صحبت میں بیٹھے ہی نہیں. مولانا روم تو کتاب پڑھ پڑھ کے علامہ بنے تھے. مولانا روم تو کتاب پڑھ پڑھ کے علامہ بنے تھے، لیکن ساری علامگی کے باوجود بھی وہ نہ ملا جو شمس تبریز جیسے دیوانے کے پیچھے پھر پھر کے ملا. ہاں، بات آگے بڑھانے سے پہلے میں بات بیچ میں آ گئی تو کر دوں. کتنا پڑھا مولانا روم نے. جلال الدین رومی. روم کا یہ ٹرکی کا پرانا نام روم ہے. اتنا پڑھا. پڑھے لکھے لوگ ناراض نہ ہوں، میں علم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن چونکہ خانقاہوں سے ہمارا رشتہ اللہ والوں کی محفل ہے، آپ سے بھی کہتا ہوں بہت کود رہے ہو انٹرنیٹ کے حوالے لے کر کے. یہ حدیث نمبر اتنا، آیت نمبر اتنا، یہ سب ہمارے بزرگ کر چکے. یہ سب ان کی خوشہ چینی اور فضلہ خوری کر رہے ہیں اور اس پر بڑے گھمنڈ میں ہیں. اس لیے اپنے بزرگوں سے وابستہ رہو. 1450 سال پرانی روایات سے وابستہ رہو تو ایمان بچ سکے گا اور تمہارے بچوں کے عقیدے بچ سکیں گے. کیا کہہ رہا تھا؟ بہت علم حاصل کیا عارف رومی نے. خوب پڑھا خوب پڑھا. پتہ ہے رومی جب نکلتے تھے گھر سے درسگاہ جانے کے لیے، ہزاروں لوگ آپ کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے. اتنا کر و فر والا آدمی تھا جلال الدین رومی. علم تو تھا، سینہ معرفت سے خالی. جب اللہ کو کسی کو دل کا چراغ جلانا ہوتا ہے تو کوئی صاحب دل کی صحبت دے دیتا. ہاں یاد رکھنا، علم بڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا دل میں معرفت آنے سے. ولی کا کام دل بدلنا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھ لو، توجہ کر لیں، بہت سے مولوی ایسے ہیں جو چندہ کھا جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کی معلومات تو ہے لیکن کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر ان کا دل زندہ نہیں ہوا ہے. اور الحمدللہ وہ کھاؤ لوگ ہماری جماعت میں موجود نہیں ہیں. اتنا یاد رکھیے گا. ہاں وہ کہیں اور ہے، آپ ان کو سرچ کر، بہت سرچ کرنے کا شوق ہے، ان کو سرچ کر لیجئے. سرچ بھی کیجئے، ریسرچ بھی کیجئے، لیکن کوئی گالی والی دینے نہیں بیٹھا ہوں میں، بات سچی کہنے بیٹھا. اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. وجہ کیونکہ ان کو کوئی اللہ والا ملا نہیں. ابھی آپ سنیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے بہت ڈھیر سارے عنوان، سمیع اللہ باپو نے ہمارے مظہر باپو کے حوالے سے مجھے بہت سے عنوان دیے. میں 2-2 4-4 10-10 منٹ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سارے عنوان کو نبھانا چاہتا ہوں. لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. ویسے آپ اچھا سنتے ہی ہیں ماشاءاللہ. کثرت سے سادات ہے، غلامان سادات ہیں. منبر پر بھی نیچے بھی تو بولنے میں بھی مزہ آتا ہے. اور جب سننے والے ایسے ہو، نبی کے شہزادوں کے درمیان بیٹھ کے بولنے میں کس کو مزہ نہ آئے، بلکہ ہمارے تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا سننے، اللہ آپ کو آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے. لیکن ایسے ہی ساتھ دیتے رہیے گا تو بات کہوں گا، نہیں تو بات جہاں آپ جب وہ دھیمے ہو گئے وہاں ہم ختم ہو جائیں گے. اتنا یاد رکھنا. یعنی اشارہ ہے آپ تھک گئے، چپ ہو جانا، ہم بھی وہاں چپ ہو جائیں گے. اللہ ہو غریب. میرے استاد نے مجھے یہ کہا تھا، بیٹا تقریر کرنا ہمیشہ، لیکن اس سے پہلے ختم کر دینا کہ لوگ کہے ختم کر دے. الحمدللہ 27 سال گفتگو کرتے ہو گئے. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کبھی چٹھی نہیں آئی کہ تقریر ختم کر دے، کیونکہ لوگوں کے پہلے ہی میں نے ہمیشہ ختم کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور آج بھی ایسے اس سے پہلے کہ آپ کہہ دیں ختم، میں اس سے پہلے ختم کر دوں گا. لیکن بات بہت خوبصورت سی آ گئی ہے. آپ ساتھ رہیں کہ اتنا پڑا، سینکڑوں ہزاروں لوگ گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، اور رومی کی جوتی اگر پیر سے نکل جائے تو درجنوں علماء ان کی جوتی کو ہاتھ میں لیتے تھے. اس وقت رومی کا انداز، رومی کا ٹھاٹ باٹ بڑا تھا. اور کیا کہلاتے تھے؟ اللہ جلال الدین رومی. جلال الدین رومی. علم تھا، معرفت نہ تھی. یعنی عام زبان میں کہہ دوں، تھیری تھی، پریکٹیکل نہ تھا. جیسے عام میٹھا ہے، یہ تھیری ہے، لیکن پریکٹیکل کب ہوگا؟ جب کھائیں گے تب. روح افزا بڑا لذیذ ہے، جب منہ میں جائے گا تو سمجھ میں آئے گا. تو ایسے ہی یہ معرفت تھیری کا نام نہیں، یہ پریکٹیکل کا نام ہے. تھیری تو بہت بیان کرتے ہیں، پریکٹیکل وہ جانتا ہے جس نے روح افزا پیا ہے، جس نے آم کھایا ہے. تصوف پریکٹیکل کا نام ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے چاہا
کہ رومی کو بدلے، اتنا بڑا علامہ ہے، رومی کو بدلے، تو ایک دیوانے کو بھیجا، محمد الرسول اللہ کا دیوانہ، جسے دنیا شمس الدین تبریزی کہتے تھے۔ اور یہ شمس الدین تبریزی کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں، یہ بھی اپنے زمانے کا بڑا علامہ، بڑا مفسر، بڑا محدث، لیکن جس دن نبی کی دھن مل گئی دیوانہ ہو گیا، بڑے بڑے بال بکھرے۔ ہر دیوانے کو جو وہ جاہل ان پڑھ نہ سمجھا کرو، یہ رسول اللہ کے عشق کی چنگاری جب ملتی ہے تو وہ سب چیزیں ختم کر کے حضور کے دیوانے بنتے ہیں، بڑے بڑے۔ یہ بہلول دانا جس کا نام سنتے ہو، اپنے وقت کا بغداد کا بڑا علامہ تھا، وہ کوئی جاہل آدمی تھا، بہت بڑا علامہ۔ کبھی وقت ہوگا تو ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ابھی ہمارا عنوان وہ نہیں، لیکن ہم نے کہیں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن یاد رکھنا، اللہ اکبر۔ تو یہ سب بڑے بڑے علم والے تھے، بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، اور اس کے بعد اپنی دھن میں چلا آ رہا ہے یہ دیوانہ۔ اسے دنیا شمس الدین تبریزی کہتی ہے، جسے لوگ مختصر میں شمس تبریز کہتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے واقعات گڑھ بھی لیے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کو بھیجا گیا تھا بارگاہ رسالت سے رومی کی اصلاح کے لیے، کہ رومی ابھی تک علم کے دریا میں غوطہ لگا رہا ہے، اس کو معرفت کے دریا میں بھی ڈبا دیا جائے۔ اب تک اس کا تعلق درسگاہ سے ہے، اس کو خانقاہی بھی بنا دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ رومی کی درسگاہ سجی ہے، سینکڑوں علماء علم حاصل کر رہے ہیں، الہیات کا درس دے رہے ہیں۔ رومی الہیات کس کو کہتے ہیں؟ سب سے مشکل سبجیکٹ ہے الہیات کا۔ اگر میں یہاں مائک پہ چھیڑوں گا تو پتہ نہیں بات کدھر چلی جائے گی۔ الہیات کا سبجیکٹ سب سے مشکل ہے، علماء جانتے ہیں، اس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے، اور وہ درس چل رہا ہے۔ اس درس میں یہ بالکل اجازت کے بغیر گھسے آ گئے، اور گھسے آنے کے بعد رومی نے دیکھا وہ دیوانہ مستانہ اور بکھرے ہوئے بال، پھٹے پرانے کپڑے، اپنی دھن، اور اس کے بعد آ کر کے نہ سلام نہ کلام، سیدھا کہا این چیز مولوی، یہ سب کیا ہے مولانا؟ عارف رومی کو غصہ آیا، پہلے تو نہ سلام نہ کلام نہ کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد آ کر کے پوچھتے یہ سب کیا ہے؟ تو کہا کہ ای قالست ہے، یہ علم ہے، یہ باتیں ہیں اللہ رسول کی باتیں، علم کی باتیں ہیں، کہ تو نہیں سمجھے گا اس کو، جائے یہاں سے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، علم آتا ہے تو پھر آدمی اپنے آپ میں رہتا ہے نا، علم والا جھکتا ہے۔ صرف نرا علم ہوگا تو ابن تیمیہ کی بولی بولے گا، نرا علم ہوگا تو ابن عبد الوہاب کی بولی بولے گا، لیکن جب علم کے ساتھ معرفت ہوگی تو غزالی کی بولی بولے گا، رازی کی بولی بولے گا، امام اہل سنت کی بولی بولے گا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، یہ کہہ دیا، کہا کہ جاؤ یہاں سے، ابھی ہم اپنی درسگاہ سجائے ہوئے ہیں۔ ادھر باتیں ہوئی، ادھر کتاب اٹھائی، اور کتابیں اٹھا کر کے ڈال دیا سب ہاؤس کے اندر۔ اب اس دور میں چھپی ہوئی کتابیں تو ہوتی نہیں تھی، چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا۔ اب پانی کے اندر جب روشنائی والی کتابیں گئی تو سب ضائع، اور کہا او بڈھے تو نے یہ سب کیا کر دیا؟ دیوانے، پاگل اور مجنون، میری کتابیں زندگی بھر کا سرمایہ تو نے ضائع کر دیا۔ ہنسنے لگے، کیا ہوا؟ کتابیں ضائع کر کے ہنستے ہو، کوئی حیا نہیں؟ کہا چاہیے مولانا۔ کہا کیا بکتے ہو، اب تو سب ضائع کر کے کہتے ہو چاہیے؟ کہا اتنا کہو چاہیے۔ عارف رومی ابھی عارف رومی نہیں بنے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا کیا کہیں۔ حوض میں سے کتاب نکالی اور دیا، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں۔ کتاب کھولی تو کوئی کتاب مٹی نہیں، تو پھر اس کے بعد کا ای چیز یہ کیا ہے؟ کئی حالس، وہ کال تھا یہ حال ہے۔ نعرے تکبیر۔ پھر عارف رومی سب محفل چھوڑ کر کے اسی دیوانے کے پیچھے دیوانے ہو گئے، اور پھر عارف رومی کہا کرتے تھے صد کتابوں صد ورق در نار کن، صد کتابوں صد ورق در نار کن، دل بدستے جانب دلدار کن۔ میں نے سینکڑوں کتابیں اور سینکڑوں ورق آگ میں جلا دیا ہے، اور اپنے دل کو دلدار کے حوالے کر دیا ہے۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، مولوی کبھی روم کا آقا نہیں بن سکتا جب تک کہ شمس تبریز جیسے ولی کی غلامی نہ کرے۔ نعرے تکبیر۔
یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر ہے 7 سالہ طاقت بیریا. ایک لمحہ ولی کی صحبت میں بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے. یہ ہے بھائی ولی.